جو پری میرٹل کاؤنسلنگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس پہ باقاعدہ ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ بھی کر چکا ہوں, لیکن ان اے نٹ شیل میں اس کی امپورٹنس کو ایکسپلین کروں تو آبویسلی میں کہتا ہوں کہ آپ شادی کی تیاریوں میں, شادی کے پروسیسز میں ملین روپیز لگا دیتے ہیں, لیکن آپ اپنی بیٹی اپنے بیٹے کو یہ نہیں بتا پاتے کہ شادی کے بعد آپ کا آرڈر آف ریلیشن شپ کیا ہوگا, آپ کے اوپر کیا نئی ذمہ داریاں آ رہی ہیں, آپ نے اس تعلق کو کیسے احسن انداز میں لے کے چلنا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں پری میرٹل کاؤنسلنگ کا حصہ ہونی چاہیے. اور جب یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا پاتے ہیں تو الٹیمیٹلی چھوٹے چھوٹے معاملات پہ بچے جھگڑا کرتے ہیں, وہ اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی دوسرے تیسرے کو انوالو کرتے ہیں. اور ڈیورس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان کوئی بھی جھگڑا ہوتا ہے, کوئی بھی تنازع کھڑا ہوتا ہے, تو اس میں ہم کسی ایسے تیسرے انسان کو ڈال دیتے ہیں کہ جو انسان اس جھگڑے کو مزید ہوا دیتا ہے, جو جلدی پہ تیل کا کام کرتا ہے. بیکاز میرے پاس جو لوگ کپلز کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بات چھوٹی سی تھی, لیکن اس بات میں جب بیوی نے اپنی ماں کو یا اپنے میکے سے کسی کو انوالو کیا, یا شوہر نے اپنے فیملی میں سے کسی کو انوالو کیا اور کسی ایسے ٹاکسک کیریکٹر کو انوالو کیا, تو وہ ٹاکسک کیریکٹر کسی نہ کسی پریجوڈائز کی وجہ سے, تعصب کی وجہ سے, کسی دشمنی کی وجہ سے, یا اپنی کم عقلی کی وجہ سے, یا کسی بھی وجہ سے وہ اس بگاڑ کو مزید بگاڑ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس میں وہ لوگ کہ جو شادی کے بعد کسی نہ کسی کانفلکٹ کی طرف آتے ہیں, میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز فار گاڈ سیک آپ جب بھی کسی کانفلکٹ کی طرف جائیں تو آپ سب سے پہلے سیلف انالیسس کی طرف جائیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنے پارٹنر پہ انگلی اٹھانے کے بجائے کہ تم ایسے ہو, یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے, آپ سب سے پہلے اپنا انالیسس کریں کہ آخر ہم اس جھگڑے تک کیوں پہنچے ہیں, غلطی کس کی ہے. جب آپ غلطی تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر آپ معافی تلافی کی طرف بھی آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ غلطی تسلیم نہیں کرتے, آپ سیلف انالیسس کی طرف نہیں آتے, اور سیلف انالیسس آپ نے اگر کرنا ہے تو آپ تنہائی میں بیٹھیں, تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ یہ جو میرا پارٹنر ہے اس میں کیا خوبیاں ہیں, کیا خامیاں ہیں. بالکل. اور آپ ایک لائن ڈرا کریں, اگر میں اس کے ساتھ ریلیشن شپ کو کیری کروں گا تو اس کے کیا میرٹس ہیں, کیا فائدے ہیں, اور اگر میں اس کے ساتھ ریلیشن شپ کو ختم کروں گا تو اس کے کیا میرٹس ہیں, کیا ڈی میرٹس ہیں. جی. پھر آپ دیکھیں کہ اگر اس میں یہ جو خامیاں ہیں, یہ جو ڈی میرٹس ہیں, یہ جو ناپسندیدہ باتیں ہیں, کیا ان چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ رب کی ذات نے خیر کا مادہ تو ہر انسان میں فطری طور پہ رکھا ہوا ہے. تو آپ نا امید ہوئے بغیر یہ سوچیں کہ ہاں یار اگر اس کے اندر یہ ناپسندیدہ باتیں ہیں تو میں اس کو ختم کر سکتی ہوں, یا وہ ختم کر سکتا ہے. آپ نا امید نہ ہوں, مایوس نہ ہوں. جب آپ سیلف انالیسس کریں اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اب آپ غلط ہیں, تو پھر آپ انتظار مت کریں کہ جی وہ مجھے منائے گا, وہ بات کرے گا تو میں کروں گی. یہ جو کمیونیکیشن بلاک آ جاتا ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے ایگو, انا, کہ وہ بات کرے گا, وہ پہل کرے گا, وہ پہل کرے گی تو میں کروں گا, آخر میں ہی کیوں کروں. تو میں کپلس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی اگر آپ خود کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں تو جس کے پاس جتنا فہم ہے, جتنی عقل ہے, اس کی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے پہل کر لے. بالکل. چونکہ وہ واصف صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ احمقوں کی احمقانہ باتوں کو برداشت کیا جائے. بالکل. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ عقل مند ہیں اور آپ کا پارٹنر جو ہے وہ احمق ہے, اس کے احمقانہ رویے کی وجہ سے آپ سفر کر رہے ہیں, تو آپ پہل کریں. اور پہل کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ وربلی اس کے پاس جائیں اور اس سے جا کے بات کر لیں. اب وربلی اگر بات کرنے سے بات نہیں بن رہی, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ فیملی میں وہ ایسا ماحول ہی نہیں ہے, کوئی ایسے کیریکٹرز بیچ میں آ چکے ہیں کہ جو اس کانفلکٹ کو ہوا دے رہے ہیں, تو پھر آپ میسج کر لیں, آپ ایک لیٹر لکھیں اپنے پارٹنر کو اور اس میں اس کو سارے حالات و واقعات بتائیں. چونکہ جب آپ کمیونیکیٹ نہیں کرتے تو پھر بدگمانی بڑھتی جاتی ہے, پھر شک بڑھتا جاتا ہے.